السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو اس لائیو سیشن میں آنے پر خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آئے روز علماء کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، جس کے اندر علماء ٹارگٹ کیے جاتے ہیں، علماء کو نشانے پر رکھا جاتا ہے اور علماء ہر میدان میں بدنام کیے جاتے ہیں، چاہے وہ مدارس کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سیاست کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معاشرے کی کسی اور کام کا مسئلہ ہو جس کے اندر علماء باہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کو بالکل نشانے پر رکھا جاتا ہے، علماء کو بالکل ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہر موڑ پر ہر مقام پر علماء کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو ابھی آج کل جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ایک شخص جس کا نہ قوم ہے، نہ کوئی اس کی جو ہے نا جان پہچان ہے، نہ اس کی علماء کے لحاظ سے جو ہے نا گھرانے کا کوئی عالم فرد ہے، نہ اس کی جو ہے نا مال و دولت کے لحاظ سے کہ اس کی کوئی جو ہے نا شہرت ہو یا کسی کے اندر مقبولیت ہو، یا اسی طرح کوئی کاروباری لحاظ سے وہ کسی میدان میں ہو، لیکن کسی طبقے میں جو قوم کا جاہل جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے، جو معاشرے میں اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ تو جیسے آپ کو، مجھے تو نام بھی صحیح طرح نہیں آتا، ساقی جان نام ہے اس کا، کہ سننے میں آیا ہے کہ وہ سعودی عرب میں رہتا ہے، وہاں جو ہے نا وہ مقیم پذیر ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک شخص جو آج کل پشتو کا ایک عالم ہے، مولانا شیخ ادریس صاحب، جو ہمارے KPK کے اندر جو ہے نا بہت بڑے عالم ہیں، وہ سمجھے جاتے ہیں، جو لاکھوں طلباء کے جو ہے نا وہ استاد ہیں، وہ قوم کے بھی استاد ہیں، بلکہ وہ قرآن و حدیث کے ماہر ایک عالم دین ہے، ایک مقبول عالم دین ہے، جس کے پیچھے جو ہے نا بہت علماء کا ہاتھ ہے، جو بہت قابل ترین عالم ہے، جو مقبول ترین عالم ہے، جس کے جو ہے نا لوگ اس کے ہاتھوں کو چومنا ایک سعادت سمجھتے ہیں، لوگ اس کی جو ہے نا دیدار کو ترستے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا ایسے عالم کو جو اللہ کے نزدیک ہو، ایسے لوگ جو اللہ کے قربت حاصل کرتے ہوں، تو ایسے جو اللہ کے قریب ہو، تو اللہ کے دوستوں سے جیسے حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو ویسے بھی جو ہے نا وہ انبیاء کے وارث ہیں، لیکن یہ جو پروپیگنڈا دیکھو قوم کے خلاف انہوں نے لوگوں کو بھڑکایا ہے۔ شیخ ادریس صاحب کے خلاف وہ اس طرح باتیں کی ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کو انہوں نے جو ہے نا تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کی ذہنیت کو خراب کر دیا ہے، ان کے خلاف جو ہے نا مختلف قسم کے باتیں کی ہیں، گالیاں دی ہیں، مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیے ہیں سوشل میڈیا پر۔ وہ مولانا شیخ ادریس صاحب اور اسی طرح دیگر علماء کے خلاف آئے روز تو پروپیگنڈے ہوتے ہیں، لیکن حال ہی کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے، وہ بات بہت جو ہے نا ناقابل قبول ہے، جو علماء کے پیچھے انہوں نے بات کی ہے۔ اب آپ کو پتا ہوگا کہ مولانا شیخ ادریس صاحب نے جو بیان دیا ہے، جو بات انہوں نے کی ہے، وہ ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے جو جنگ کے حوالے سے جو کردار ادا کیا ہے، وہ انہوں نے مقبول ترین کردار ادا کیا ہے۔ وہ جو ہے نا انہوں نے ایک پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے، اس کے لیے دعائیہ کلمات کہے، تو انہوں نے وہاں سے جو ہے نا مختلف قسم کی باتیں کی ہے، جو سوشل میڈیا پر جس کا نہ قوم ہے، نہ جو ہے نا کردار ہے، نہ اس کے کوئی علمیت کے لحاظ سے کوئی سامنا ہے، نہ کوئی جو ہے نا کاروباری طبقے کے لحاظ سے اس کی کوئی نام نہاد ہے۔ بس ایسی ایک سیاست کے تھرو پر جو ہے نا ایک قوم ہے جو بس سوشل میڈیا پر علماء کے خلاف جو ہے نا آئے روز لگے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، مولانا شیخ ادریس صاحب نے جو تبصرہ کر لیا ہے، جو انہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے بارے میں جو ہے نا کچھ اچھے کلمات کیے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ عمران خان کا دور تھا، انہوں نے KPK کے اندر جو ہے نا صحت کارڈ کے حوالے سے جو ہے نا وہ جو انہوں نے صحت کارڈ دیے لوگوں کو، ان کے خلاف بھی شیخ ادریس صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا
کہ شیخ ادریس صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو اچھی چیز ہے اس کو سامنے لائیں گے، لیکن جو بری چیز ہے اس کے خلاف ہم ضرور بات کریں گے۔ تو اب دیکھو یہاں پر بھی وہی بات ہے، کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا علماء کو کہ وہ ایک ہی لیول پر نہیں ہوتے ہیں۔ ایک ہی لیول کا مطلب کیا ہے کہ وہ اگر برا کام کرے تو اس کو اچھا نہیں کہتے ہیں، یا اچھا کام کرے تو اسے برا نہیں کہتے ہیں، لیکن جب برا ہے تو اس کو برا ضرور کہیں گے۔ اب یہاں پر انہوں نے جو کام کیا ہے تو وہ کام جو ہے نا وہ بالکل درست اور صحیح کیا ہے۔ کیوں؟ یہ جنگ کے حوالے سے جو عالمی جنگ بن رہی تھی، وہ انہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو ایک کردار ادا کر دیا، وہ اس کے بارے میں شیخ ادریس صاحب نے کہا کہ یہ انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو اس حوالے سے تو یہ جو قوم ہے، یہ جو ایک چھوٹا سا طبقہ بن چکا ہے، پتہ نہیں کس زمانے سے یہ سیاست کے اندر آ گئی ہے، تو ان کو اپنی ایک لیڈر کی شعور رکھی ہوئی ہے کہ ان کے بارے میں اگر کوئی اچھے کلمات کہے گا، جیسے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں یا ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی اچھا کلمات کہے گا یا کوئی اچھی بات کہے گا تو یہ ان کو ناگزیر گزرتا ہے، تو یہ ان کے بھی خلاف بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ہے انہوں نے مختلف قسم کی جو ہے نا بکواسات کیے ہیں۔ اب دیکھو علماء تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ جو ہے نا اچھے کو اچھے اور برا کو برا کہتے ہیں۔ تو اب کسی میدان میں بھی علماء کو جو ہے نا نہیں چھوڑتے ہیں، چاہے مدرسے کے اندر ہو علماء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو علماء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ کاروباری طبقے کے اندر ہو تو علماء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی اور معاشرے کے اندر ہو علماء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ علماء کو کس میدان میں کہیں، اگر وہ مسجد کے اندر مسجد کے لیے چندہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے لیے چندہ کر رہا ہے، اگر وہ کوئی کاروباری طبقے میں گھستے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے اپنا مسجد چھوڑ دیا ہے، اپنا جو کام ہے وہ چھوڑ دیا ہے، کاروبار کے اندر دخل اندازی کر دی ہے انہوں نے، کہ کیونکہ ان کے مسجد کے جو پیسے ہیں ان کے اوپر ان کا گزارا نہیں ہوتا، تو اب یہ جو ہے نا بڑے بڑے لیولوں پر آ گئے ہیں۔ تو اگر سائیکل پر جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے علماء ہیں کہ ان کو جو ہے نا اتنی چیزوں پر اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اچھا اگر وہ کوئی اچھی موٹر یا اچھی گاڑی میں بیٹھے تو ان کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ مولویوں نے مال کھا لیا ہے۔ اچھا اگر مولوی کسی دعوت میں جائے تو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی مولوی تو پیٹ کے پجاری ہیں، اب یہ دعوتوں کے پیچھے گھومتے ہیں۔ مولوی اگر کسی کو قرآن خوانی پہ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ کسی لالچ میں گئے۔ تو میرے دوستو علماء کو ہر موڑ پر جو ہے نا ناکام بنایا جاتا ہے، ہر موڑ پر اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہر موڑ پر جو ہے نا اس کے پیچھے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بس بات کوئی اچھی کہے کوئی بری کہے، لیکن علماء کے خلاف یہ لگے رہتے ہیں، وہ ہر میدان میں ہر موڑ میں ہر محاذ پر علماء کے پیچھے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو میرے اس نوجوان نسل سے گزارش ہے کہ بھائی کوئی کاروبار کرے یا کوئی اپنے کاروبار کی ابتدا کرے تو علماء کو لے کر آئے، ضرور اپنے علماء سے اس کا افتتاح کرائے۔ کیوں آج کل اگر کوئی ہوٹل کھلتا ہے تو اس کے اندر کوئی معاشرے کا بدنام اور بدترین آدمی جب اس کے اندر آتا ہے تو اس کے لیے واہ کرتے ہیں، اس کو لاکھوں روپے دیتے ہیں، اس کو جو ہے نا سر پر رکھتے ہیں، اس کو جو ہے نا بڑی عزت و احترامی کی جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ معاشرے کا بدترین اور ناکام انسان ہے، جب اس کو ان چیزوں پر لایا جاتا ہے تو اس کے لیے واہ کیا جاتا ہے، لیکن جب علماء اس کے جو ہے نا قرآن و حدیث سے دعائیہ کلمات سے اس کا افتتاح کرتا ہے تو یہ ان کو برا لگتا ہے۔ تو یہ نوجوان نسل سے اور جتنے بھی کاروباری ہے سب کو میرے یہ درخواست ہے کہ بھائی اپنے افتتاح علماء سے کروائے، اپنے جو ہے نا اپنے کاموں کا آغاز علماء سے کریں، اپنے مشن میں علماء کو رکھے، ان کو جو ہے نا چاہے کسی کی ٹوپی ہو اسے ٹوپی ہدیہ کریں، چاہے کپڑے کا کاروبار ہو اسے کپڑا ہدیہ کریں، چاہے گھڑی کا کاروبار ہو اسے گھڑی ہدیہ کریں، یا اس طرح کسی قسم کے بھی کاروبار ہو علماء سے ان کا افتتاح کروائے، علماء کو اپنے ساتھ رکھے اور انہیں ہدیے کے طور پر مختلف قسم کی چیزیں عطا کریں، تاکہ اس قوم کو پتہ چل جائے کہ ہمارے قوم کے رہنما ہمارے بڑے ہمارے علماء ہیں، ہمارے جو ہے نا سیدھے راہ پر چلانے والے ہمیں علماء ہیں، ہمارے سیدھی راہ دکھانے والے ہمیں علماء ہیں، اور ہمیں جو ہے نا مقبول ترین اس معاشرے کے اندر اس پرفتن دور کے اندر اگر ہمارا کوئی رہنمائی کرنے والا ہے تو وہ علماء ہیں۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری ان نوجوان نسلوں کو، ہمیں اور ہمارے آئندہ آنے والے نسلوں کو اللہ تعالیٰ ان علماء کی قدردانی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو ایسا وقت آنے والا ہے کہ یہ جو ہے نا تباہ و برباد ہو جائیں گے،
کیونکہ علماء جو معاشرے کے قوم کے عزتدار لوگ ہیں اسے نیچے دبائے جا رہے ہیں، اور جو قوم کے بدترین اور بیکار اور جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں انہیں اونچائی اور مقام دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھو یہ بندہ جو نہ کسی چیز کے، جو قوم کا بدترین جاہل ہے، جسے نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ نہ کسی اور کا پتہ، بس سیاست میں گھس کر اپنی دخل اندازی کی اور علماء کے خلاف بکواسات شروع کیے، تو میرے دوستو ایسے لوگوں کو ترجیح نہ دیں، ایسے لوگوں کو سنیں بھی نہیں، ایسے لوگوں کے منہ نہ لگے، ایسے لوگوں کی پرواہ بھی نہ کرے۔ تو میرے دوستو، تو یہ بات جو ہے نا ہمارے علماء کے خلاف ہوئی کہ ہمارے علماء کو ہر موڑ پر، ہر مقام پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس بنیاد پر کہ یہ عالم آگے کیوں گیا، یہ ہماری رہنمائی کیوں کر رہا ہے، یہ ہمیں سیدھی راہ کیوں دکھا رہا ہے، یہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی کیوں دے رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ علماء انہیں پسند نہیں، انہیں جو ہے نا مختلف قسم کی جو ہے نا فحاشی پسند ہے، انہیں جو ہے نا قوم کو بربادی پسند ہے۔ قوم کو اگر برباد کیا جاتا ہے یہ ان کے ساتھ دیں گے، قوم کے اندر اگر بگاڑ پیدا کیا جائے تو یہ ان کا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح مختلف قسم کے جو ہے نا جتنے بھی بگاڑ ہو، معاشرے کی تباہی ہو، یہ اس کے اندر خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر قوم کی جو ہے نا ترقی ہو تو قوم کے جو ہے نا وہ سیدھے راہ پر اگر اسے کوئی چلاتا ہے تو یہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو تمام دوستوں سے، تمام نوجوانوں سے میرا درخواست ہے کہ علماء کا ساتھ دیں، علماء سے محبت کریں۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہماری اس کام پر جو ہے نا دنیا اور آخرت دونوں بنائیں گے۔ وہ آخر